بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ایک سے زائد شوہر ہیں، یعنی صورتحال یہ ہے کہ کسی عورت نے کسی کے ساتھ میں نکاح کیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اب یہ عورت دوسرے شخص سے نکاح کر لیتی ہے، تو یہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ پہلے والے شوہر کے ساتھ رہے گی یا دوسرے کے ساتھ رہے گی؟ یہ سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہی سوال کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ کوئی عورت بہت سے مردوں کے ساتھ شادی کرتی ہے، پہلے مرد نے طلاق دی یا وہ مر گیا، پھر کسی دوسرے مرد سے شادی کی، تو جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ جس عورت نے ایک کے بعد دیگرے ایک سے زائد مردوں سے نکاح کیا ہو، وہ عورت جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس سلسلے میں احادیث سے 3 طرح کے اقوال ثابت ہوتے ہیں، حدیثوں سے 3 طرح کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آخری شوہر کے ساتھ رہے گی، یعنی جس شوہر کے نکاح میں عورت آخر تک رہی، اسی کو آخرت میں ملے گی۔ یہ جو قول ہے اس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ لآخری زوجہا، کہ عورت جنت میں جو اس کا آخری شوہر ہوگا اس کے ساتھ رہے گی۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس شوہر کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے آخرت میں اسی کے ساتھ رہے گی۔ اس کی بنیاد بھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ المرأۃ منا یکون لها زوجان، کہ ہم میں سے کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جس کے 2 شوہر ہوتے ہیں، ثم تموت، پھر وہ انتقال کرتی ہے، فتدخل الجنہ ہی وزوجها، پھر وہ بھی جنت میں جاتی ہے، اس کا شوہر بھی جنت میں جاتا ہے، لأیہما تکون، تو ابھی عورت کس کو ملے گی؟ للاول یا او للآخر، یہ پہلے والے کو ملے گی یا بعد والے کو ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا اس بات کا کہ دونوں شوہر میں سے دنیا کے اندر جو زیادہ اچھا تھا اخلاق کے اعتبار سے، تو جنت میں وہی اس کا شوہر ہوگا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ام حبیبہ ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ، کہ جو عمدہ اخلاق والے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ سبقت لے گئے، یعنی اچھے اخلاق وہ دنیا کے اندر بھی کام آتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کام آئیں گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس شوہر کو چاہے اختیار کر لے۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اختلف الناس فی المرأۃ التی یکون لها زوجان فی الدنیا، کہ اہل علم کا اس عورت کے بارے میں اختلاف ہے جس کے دنیا کے اندر 2 شوہر ہوں، لأیہما تکون، وہ کس کو ملے گی؟ قیل تکون لآخرہما، ایک قول تو یہ ہے کہ وہ آخر والے کو ملے گی، اور ایک قول ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا۔ پھر آگے دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہے کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں پہلے قول کو اختیار کیا ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے بھی یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے، یعنی جو پہلا قول یہ تھا کہ آخری شوہر کے ساتھ رہے گی، تو یہی راجح ہے، یہی درست بات ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ان میں سب سے مضبوط جو روایت ہے وہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ المرأۃ لآخر زوجہا، کہ جو آخری شوہر ہے اس کو ملے گی، تو یہی بات زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ اور جو روایتیں آئی ہیں ان کی سند پر کلام ہوا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے مضبوط ہے اس سلسلے میں، تو یہی راجح قول ہے۔ یہ تو مسئلہ اس عورت کے سلسلے میں ہوا جس کا نکاح ہوا، لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس نے نکاح ہی نہیں کیا، بغیر نکاح کے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سلسلے میں فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 پر لکھا ہے، سوال کیا گیا ہے کہ وہ بالغہ لڑکیاں جو شادی سے پہلے انتقال کر گئیں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوں گی؟ یہ طویل سوال ہے، لیکن اس میں سے میں نے مختصر ایک جملہ صرف پڑھا ہے۔ تو اس کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ ایسی کنواری کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے کہ جس مرد کو پسند کرے گی اسی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا، اور اگر کسی مرد کو پسند نہ کرے گی تو حوروں میں سے ایک کو مرد بنا کر اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ پھر آگے ایک عبارت بھی دی گئی ہے کہ وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَن تَتَزَوَّجَ، کہ اگر کسی لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے شادی سے پہلے، تو خَيَّرُ أَيْضًا، تو اس کو اختیار دیا جائے گا، ان رضیت بآدمی، اگر وہ کسی مرد کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو جائے گی تو زوجت منہ، اس کے ساتھ شادی کرا دی جائے گی، وَإِن لَمْ تَرْضَى، اور اگر راضی نہیں ہوگی، فَاللَّهُ يَخْلُقُ ذَكَرًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حور عین سے ایک مرد کو پیدا فرمائیں گے، فَيَتَزَوَّجُهَا مِنْهُ، تو اس عورت کا، اس لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ میں، یعنی جو مرد ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ حور عین سے پیدا فرمائیں گے اس کے ساتھ میں کر دیں گے۔ تو یہ ایسی لڑکی کے بارے میں جس نے شادی نہیں کی تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے
کہ جس کے ایک سے زائد شوہر تھے تو صحیح اور راجح قول کے مطابق وہ عورت اس کو ملے گی جو دنیا میں اس کا آخری شوہر ہوگا. اور ایسی لڑکی کہ جس کا انتقال بغیر شادی کے ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے، جس مرد کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہے گی کر لے گی. لیکن اگر وہ مردوں میں سے کسی کو پسند نہیں کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حور عین جو جنت کی سب سے خوبصورت حور ہے اس میں سے ایک مرد کو پیدا فرمائیں گے اور اس مرد کے ساتھ ایسی لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا.